السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں جب چھت پر گیا تو وہ گیلے بال لیے چھت کے کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ ریشمی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ پانی کی ننھی ننھی بوندیں اس کی لون کی قمیض کو بھگوئے جا رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا ہوا تھا اور وہ سر جھکائے ایک نیلے سے رومال پر کڑھائی کر رہی تھی۔ میں مبہوت سا کھڑا اسے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ اس کی نرم ملائم لمبی انگلیوں میں دبے گلابی رومال پر مجھے رشک آنے لگا تھا، تو میں دبے قدموں اس کے پیچھے جا کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت ہی دلکش رنگوں والے دھاگوں سے ریشمی رومال کے چاروں کونوں میں کڑھائی کر رہی تھی اور اس کے درمیان میں ایک پھول بنا رہی تھی۔ یہ رومال مردانہ تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اپنے ابا کے لیے بنا رہی ہے، شاید انہیں تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے کہوں کہ ایسا ہی ایک رومال میرے لیے بھی بنا دو، لیکن میں چاہ کر بھی اسے یہ بات نہیں کہہ پایا۔ جانے کیوں آج اسے مخاطب کرتے ہوئے بھی میں ہچکچا رہا تھا، کیونکہ مجھ پر آج ہی یہ انکشاف ہوا تھا کہ زرمینہ کے نام پر میرا دل ایک خاص لے پر دھڑکنے لگتا ہے۔ میں شاید اس کیفیت کو کبھی نہ جان پاتا اگر آج صبح اماں مجھ سے زرمینہ کے حوالے سے بات نہ کرتے۔ میں نے تو اماں کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فوراً ہاں کر دی تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رشتہ لے کر زرمینہ کے گھر جاؤں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں ایک دم سے مسکرا دیا تو میری مسکراہٹ نے اماں کو سمجھا دیا کہ میرے دل میں کتنے لڈو اس کے نام پر پھوٹ پڑے ہیں۔ اور جب سے زرمینہ کے حوالے سے اماں نے مجھ سے پوچھا تھا، تب سے ہی میرے جذبات زرمینہ کو لے کر مختلف ہو گئے تھے۔ اس بات سے پہلے میں صرف اسے پسند کرتا تھا، لیکن اس بات کے بعد تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے جسم و جان کا ایک خاص حصہ بن گئی ہو اور میرے سینے میں دھڑکنے لگی ہو۔ میری پسندیدگی ایک دم محبت میں کیسے ڈھل گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اماں نے جب سے مجھ سے اس حوالے سے بات کی تھی، اس وقت سے ہی میرے دل میں انتہائی بے چینی سی پلنے لگی تھی کہ کسی طرح سے میں اسے دیکھ لوں اور پھر میری دلی مراد پوری ہو گئی۔ لیکن ایسا پہلی بار ہوا کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیا بات کروں کہ اچانک زرمینہ نے اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی۔ اس نے فٹافٹ دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر کو ڈھکا اور رومال والا ہاتھ اس نے اضطراری انداز میں دوپٹے کے نیچے کر لیا۔ ایسا پلک جھپکتے ہوا تھا لیکن میری نظروں سے چھپ نہ سکا۔ اس نے مجھے سلام کیا تو اس کے لہجے میں عجیب گھبراہٹ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، یا شاید میں ہی ایسا محسوس کر رہا تھا۔ میں خود بھی اس کے اس انداز پر بے انتہا گڑبڑا سا گیا تھا۔ وہ مجھے سلام کر کے جانے ہی والی تھی تو میں نے اسے پکارا تو وہ رک گئی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ خالہ گھر پر ہیں کیا؟ تو اس نے ایک دم سے مجھے جواب دیتے ہوئے کہا، امی تو اس وقت گھر پر ہی ہوتی ہیں، انہوں نے بھلا کہاں جانا ہے؟ وہ میرے سوال پر چونک کر بولی تو میں نے اسے کہا، وہ امی تم لوگوں کی طرف آنا چاہ رہی ہیں۔ تو میں نے اس لیے پوچھا ہے۔ کیوں؟ خالہ کیا مہمان ہیں جو یوں پوچھ پوچھ کر ہمارے گھر آئیں گی؟ اس سے پہلے تو کبھی اطلاع دے کر ہمارے گھر نہیں آئیں۔ آج کوئی خاص بات ہے کیا؟ تو میں نے انتہائی گہری نظروں سے دیکھا تو وہ جھنپ سی گئی۔ تو میں نے اپنی نگاہ اس پر سے ہٹا کر کہا، ہاں آج بہت ہی خاص بات ہے، بس تم منہ میٹھا کرنے کے لیے تیار رہنا۔ تو میری بات پر وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ سب خیر تو ہے؟ شاہ میر کی نوکری تو نہیں لگ گئی کہیں؟ اس کے منہ سے شاہ میر کا نام سن کر مجھے ایک دم سے کرنٹ سا لگا۔ جانے کیوں دل چاہا کہ اس کی زبان کھینچ لوں، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور کہا، وہ انٹرویو دینے تو گیا ہے، لیکن کیا خبر اس کی سلیکشن ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ ویسے بھی پرلے درجے کا نکما رہا ہے، 3rd ڈویژن میں پاس ہوا ہے، بھلا اسے کہاں اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ جانے کیوں اپنے ہی چھوٹے بھائی کے بارے میں تلخ بات میرے منہ سے نکلتی چلی گئی۔
تو وہ حیران نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، آج کل جو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں بھی جاب اتنی آسانی سے نہیں ملتی، وہ بھی تو دھکے ہی کھاتے ہیں۔ جانے کیوں اس کی بات مجھے اپنے آپ پر ٹھیک ٹھاک طنز سی لگی، کیونکہ میرے پاس تو اعلیٰ تعلیم تھی، اچھے تعلیمی ادارے کی ڈگری تھی، وہ بھی فرسٹ ڈویژن، لیکن میری جاب نہ ہو سکی۔ تو میں نے بجائے مزید خوار ہونے کی منیاری کی دکان کھولی، اور اس دکان کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک پورا حصہ میں نے چوڑیوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ چوڑیاں میں حیدرآباد سے منگواتا تھا، جو اپنے منفرد ڈیزائن کی وجہ سے بہت پسند کی جاتی تھی۔ مجھے دکانداری کرنا پسند نہیں تھا، میں تو فوج میں جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے لیے بہت کوشش بھی کی تھی، لیکن میری سلیکشن نہ ہو سکی۔ میں بہت مایوس ہو گیا تھا، حالانکہ میں پڑھائی میں کافی لائق تھا، میرے نمبر بھی اچھے تھے، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میں فوج میں بآسانی بھرتی ہو جاؤں گا، لیکن میرے سارے خواب مٹی میں مل گئے۔ میرے اماں ابا بھی اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں کہیں نہ کہیں کام شروع کروں۔ میں چونکہ گھر کا بڑا بیٹا تھا، اس لیے میری جلد از جلد جاب لگنا بہت ضروری تھی، تاکہ گھر کا بوجھ جو صرف ابا کے کندھوں پر تھا اب نصف ہو کر میرے کندھوں پر آ جائے۔ لیکن 2-3 سال نوکری کی تلاش میں خوب دھکے کھانے کے بعد بھی جب مجھے نوکری نہ ملی تو ابا نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کوئی اپنا کام شروع کروں، اور اس کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ میں منیاری کی دکان ڈالوں، کیونکہ یہ کام زیادہ چلتا ہے۔ میرا دل و دماغ اس کام کو شروع کرنے میں بالکل بھی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں جو فوج میں خود کو وردی پہنے ایک افسر کے روپ میں دیکھنے کے خواب بنتا تھا، اب دکان پر بیٹھ کر سامان بیچنا میری زندگی کے سب سے مشکل فیصلوں میں سے ایک تھا۔ لیکن میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا، کیونکہ گھر کے اخراجات اور مہنگائی کسی دیو کی طرح ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑے تھے، جس نے زندگی بہت ہی بھیانک کر ڈالی تھی۔ گھر میں روز روز امی اور ابا کے درمیان گھر کے چھوٹے موٹے خرچوں اور سودا سلف کو لے کر لڑائی شروع ہو جاتی تو اماں سارا دن رو کر گزارتی۔ مجھ سے اماں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے میں نے چپ کر کے اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ پیسے ابا نے مجھے دیے اور کچھ پیسے میں نے ادھار لے کر دکان میں سامان ڈالا، اور شاید یہ اماں اور ابا کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ میری دکان چل پڑی، جس کی مجھے ذرا برابر بھی امید نہیں تھی۔ ہم 2 ہی بھائی تھے، کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی فیملی نہیں تھی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی کالج سے چھٹی کے بعد دکان پر آ جاتا تو میں آرام کے لیے گھر چلا جاتا، اور یہ تقریباً روز کا ہی معمول تھا۔ میرا دل اب کہیں جا کر اس کام میں لگا تھا، لیکن زرمینہ کی بات سن کر میرا دل شدید کھٹا ہو گیا۔ وہ جا چکی تھی، لیکن میں نہ جانے کب سے یہاں کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا۔ خالہ کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا، اور دونوں گھر کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ خالو کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور اب خالہ بیوگی کی زندگی اپنی جوان ہوتی بیٹی کے لیے وقف کر چکی تھی، اور امی کے اسی احساس نے کہ میری بہن کی اکلوتی بیٹی خاندان سے باہر نہ بیاہی جائے، زرمینہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا، اور اب وہ باقاعدہ اسے میرے لیے مانگنے جا رہی تھی۔ تو مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں کہیں سے تو خوشیوں کا جھونکا آیا ہے۔ میں زرمینہ کے جانے کے بعد چھت کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہی تھا کہ نیچے گیٹ پر تیزی سے دستک ہوئی، تو میں جلدی سے نیچے اترا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اماں کو آج ہی خالہ کے گھر بھیجوں گا، تاکہ وہ میری اور زرمینہ کی بات جلد از جلد پکی کر لیں۔ میں اب 1 منٹ بھی اس سلسلے میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے نیچے اترا تو دیکھا اماں اپنی چادر استری کر رہی تھی۔ میں فوراً دروازے کی طرف گیا تو محلے کا لڑکا ہمارے دروازے کے آگے کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے اس نے مجھے کہا، جلدی چلو، روڈ پر آپ کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بری طرح سے زخمی حالت میں گرے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں فوراً باہر کی طرف بھاگا، اور جب سڑک پر پہنچا تو دیکھا ابا خون میں لت پت پڑے تھے، اور ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ میں انہیں لے کر فوراً اسپتال پہنچا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے
اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میرے سر پر تو جیسے ایک قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ میں تو یہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ابھی صبح ہی تو ان سے بات ہو رہی تھی اور صرف چند گھنٹوں کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے منہ موڑ کر اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس خبر نے تو اماں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور میرا چھوٹا بھائی کسی بچے کی طرح بلبلا اٹھا۔ ان حالات میں مجھے اپنے حواسوں پر قابو پانا پڑا، کیونکہ ابا کے کفن دفن اور قبر کھدوانے تک کے سارے انتظامات اب مجھے ہی دیکھنے تھے۔ یہ ابا کی ڈیتھ کے تقریباً 2 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ ڈاکیا ایک خاکی سا لفافہ لے کر میری دکان پر آیا تو میں اس لفافے کو دیکھ کر چونک گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ یہ آرمی سے کال لیٹر تھا۔ میری بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ کال لیٹر میرے لیے نہیں بلکہ میرے چھوٹے بھائی شاہمیر کے لیے تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے یہ لیٹر کھولا، جس میں شاہمیر کو انٹرویو کے لیے بلوایا گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس لیٹر کا انتظار میں کر رہا تھا وہ میرے بھائی کے مقدر میں لکھا تھا، اور بھائی بھی وہ کہ جسے پڑھنے لکھنے میں کوئی خاص دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ مر مر کے نمبر لیا کرتا تھا۔ پیپرز دینے سے ایک دن پہلے وہ کتاب کو ہاتھ لگاتا اور بس پاسنگ مارکس لے لیتا۔ اس کی تعلیمی کارکردگی دیکھ دیکھ کر ابا بہت کڑتے تھے اور اسے ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہوئے تانے دیتے تھے کہ تم زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تمہارے بھائی کی تو پھر کہیں نہ کہیں نوکری لگنے کی امید ہے، لیکن جو تمہارے تعلیمی ریکارڈ ہیں اس میں تو مجھے یہ بھی یقین نہیں کہ کوئی تمہیں منشی رکھ لے۔ اس نے اپنی لاؤبالی طبیعت کی وجہ سے ابا سے بہت مار کھائی، لیکن پھر بھی نہ سدھرا۔ مگر مجھے حیرانگی قسمت کی اس دیوی پر تھی جو میرے اس نالائق بھائی پر مہربان ہو گئی۔ میں لیٹر کو ہاتھ میں پکڑے حیران پریشان کھڑا تھا، اور پھر فوراً دکان بند کر کے میں گھر گیا اور لیٹر اماں کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اماں کو جب پتہ چلا کہ شاہمیر کو کال لیٹر آیا ہے اور وہ بھی آرمی سے، تمہاری خوشی کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ابا کو یاد کر کے رو پڑی کہ ان کی کتنی بڑی خواہش تھی کہ شاہمیر پڑھ لکھ جائے اور اس کو کہیں پر اچھی نوکری مل جائے۔ کاش وہ زندہ ہوتے تو آج خوش ہوتے، لیکن میں نہ جانے کیوں خوش نہیں تھا۔ اندر ہی اندر مجھے اپنے ہی بھائی کی اس خوشی سے شدید جلن اور حسد کے ساتھ ساتھ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا کہ کاش میں یہ کال لیٹر گھر پر لاتا ہی نہ تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ بھی میری طرح دکان سنبھالتا، اسے بھی ان مشکلات کا پتہ چلتا کہ پرائیویٹ کام کرنے میں انسان کتنے پاپڑ چیلتا ہے۔ لیکن اب تو اس کی سرکاری نوکری ہو جائے گی، ماہانہ لگی بندی تنخواہ کے ساتھ ساتھ پینشن کا بھی آسرا ہوگا۔ اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ میں بار بار اپنی بدقسمتی کو کوسنے لگا تھا، حالانکہ میرا کام کاج کافی اچھا جا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آرمی میں نوکری نہ ہونے کی وجہ سے ایک کسک سی میرے دل میں جاگ گئی۔ شاہمیر جب گھر آیا اور اسے جب پتہ چلا کہ اس کا کال لیٹر آیا ہے تو خوشی سے اس کے پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھا اور خوشی خوشی وہ اپنی تیاری کرنے لگا۔ اس نے الماری میں سے اپنا سفری بیگ نکالا، اس میں اپنے چند جوڑے رکھے، اور پھر وہ کچھ ضروری چیزیں خریدنے کے لیے باہر چلا گیا، اور میں نیم دلی سے اسے تیاریاں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اماں بھی اس کے ساتھ مدد کروا رہی تھیں، لیکن میں اس کے کسی بھی کام میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا، بلکہ چپ چاپ میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ رات کافی بیت چکی تھی، میں صحن میں ہی لیٹا ہوا تھا۔ اچانک مجھے شدید پیاس کا احساس ہوا تو میں اٹھ کر کچن میں جانے لگا کہ راستے میں شاہمیر کا بیگ دیکھ کر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے بیگ کی زپ مکمل بند نہیں تھی، اور اس میں سے مجھے ایک ریشمی نیلے لیکن جانے پہچانے کپڑے کی ذرا سی جھلک دکھائی دی۔ میں اس ریشمی کپڑے کو کیسے بھول سکتا تھا جو میں نے زرمینہ کے ہاتھوں میں کڑھائی کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب وہ ریشمی رومال شاہمیر کے طے کیے ہوئے کپڑوں کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اس رومال کی ذرا سی جھلک دیکھ کر ہی مجھے ایسا لگا
جیسے میرے دل کو کسی نے اپنی مٹھی میں پکڑ لیا ہو۔ میں فوراً اس بیگ پر جھکا اور وہ ریشمی رومال کھینچ کر باہر نکال لیا۔ نیلے رنگ کا خوبصورت کڑھائی والا ریشمی رومال اب میرے ہاتھ میں تھا، جسے دیکھ کر غصے سے میری کمپٹیاں سلگنے لگیں تھیں۔ زرمینہ کا یہ رومال آخر شاہ میر کے سفری بیگ میں کیا کر رہا تھا؟ کیا زرمینہ نے یہ رومال شاہ میر کو دیا؟ میرے پاس اپنے ہی اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زرمینہ تو اب میری ہونے والی منگیتر ہے، وہ میرے ہوتے ہوئے یہ رومال شاہ میر کو کیسے دے سکتی ہے؟ مانا کہ ابا کی بے وقت موت کی وجہ سے اماں زرمینہ کے گھر نہیں جا سکی کیونکہ وہ عدت میں تھی، اور اب جو معاملہ ہوتا وہ عدت کے ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ زرمینہ اور شاہ میر کے درمیان کوئی سلسلہ چل پڑا ہو؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دل نے فوراً ہی میری بات رد کی۔ لیکن اگر زرمینہ اور شاہ میر کے درمیان کوئی سلسلہ چل بھی رہا ہے تو میں اسے ہونے نہیں دوں گا۔ ہر وقت قسمت کی دیوی شاہ میر پر مہربان ہو یہ ضروری تو نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں منصوبہ سا تیار کیا کہ شاہ میر کی جاب کے فوراً بعد ہی میں اماں کو خالہ کے گھر بھیجوں گا تاکہ میری اور زرمینہ کی بات پکی ہو سکے۔ لیکن بدقسمتی سے اگلی صبح شاہ میر کے جانے کے بعد اماں ایسی بیمار ہوئیں کہ چارپائی کے ساتھ ہی لگ گئی۔ وہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی اور ساتھ ہی انہیں شوگر کا مرض بھی ہو گیا تھا۔ ان کی حالت کے پیش نظر انہیں گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ شاید شاہ میر کی ٹینشن انہوں نے زیادہ ہی اپنے سر پر سوار کر لی تھی، اسی لیے ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ لیکن جب شاہ میر کا فون آیا کہ وہ آرمی میں بھرتی ہو گیا ہے تو اماں کی طبیعت ایک دم سے سنبھلنے لگی، تو میں انہیں گھر لے آیا، دل و جان سے ان کی تیمارداری کرنے لگا۔ اس دوران میں نے دکان کم ہی کھولی، لیکن پھر شاہ میر 10 دن کی چھٹی لے کر گھر آیا اور مجھے دوبارہ سے اپنی دکان کو وقت دینے کا موقع مل گیا۔ میں اپنی دکان کی صفائی کر رہا تھا کہ شاہ میر دکان میں داخل ہوا۔ فوجی ہیئر کٹ میں اس کی پرسنالٹی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر دکان میں میرے ساتھ بیٹھا رہا، پھر دکان کے دوسرے حصے میں گیا اور وہاں سے اس نے سرخ اور سبز رنگ میں حیدرآباد کی سب سے مشہور مینا چوڑی کا سیٹ بنایا، تو میں کنکھیوں سے اس کی یہ سرگرمی نوٹ کرتا چلا گیا۔ میں سمجھا کہ شاید وہ اماں کی سونی کلائی کے لیے چوڑیاں لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ اس نے وہ چوڑیاں شاپر میں ڈالی اور پھر شاپر اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے ان کے بارے میں کچھ بتائے گا، لیکن وہ تو چوڑیاں لے کر دکان سے فوراً ہی باہر نکل گیا۔ تو میں حیران اور ہکا بکا رہ گیا کہ اس نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ کم از کم اسے اخلاقی طور پر مجھ سے چوڑیاں لے جانے کی اجازت تو لینی چاہیے تھی۔ لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سرزش کی کہ چوڑیاں وہ امی کے لیے لے کے جانا چاہ رہا ہے تو اس میں وہ مجھ سے اجازت کیا لیتا۔ میں بھی کبھی کبھی زیادہ ہی انتہا پسندی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ دکان پر رش ہونے کی وجہ سے میں جلد ہی اس معاملے کو بھول گیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے جب میں اپنے گھر گیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہمارے گھر میں زرمینہ آئی ہوئی تھی اور ٹرے میں خالی برتن رکھ رہی تھی۔ کچن سے بریانی کی مخصوص مہک آ رہی تھی۔ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر اماں نے مجھے فوراً کچن میں بلا لیا کہ آ کر گرما گرم بریانی کھا لو، زرمینہ نے اپنے ہاتھ سے پکائی ہے۔ تو میں کچن کے دروازے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اماں اور شاہ میر کچن کے فرش پر پیڑھی رکھے گرم گرم بریانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تو میں نے جلے کٹے لہجے میں زرمینہ کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم آج کیسے ہمارے گھر آ گئی؟ تم تو ہمارے گھر کا رستہ ہی بھول گئی ہو۔ اس کی جگہ ایک دم سے اماں بولی، بھائی تمہاری خالہ نے شاہ میر کی دعوت کی تھی، وہ تو شاہ میر کو اپنے گھر بلانا چاہ رہی تھی، لیکن میری طبیعت کی وجہ سے انہوں نے کھانا گھر ہی بھیج دیا۔ تو بھائی دعوت تو شاہ میر کی ہوئی تو میں کس لیے بریانی کھاؤں؟ میں نے عجیب طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو اماں نے میری طرف غور سے دیکھا لیکن خاموش ہو گئی۔ میرا موڈ سخت آف ہو چکا تھا
میں تیزی سے کچن سے باہر نکلنے ہی والا تھا، اچانک میری نظر زرمینہ کی خوبصورت کلائی میں سجی سبز اور سرخ چوڑیوں پر جم سی گئی۔ اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں زرمینہ کی کلائی سے یہ ساری چوڑیاں نوچ کر اتار لوں، لیکن میں جانتا تھا کہ اس سے بات بہت بری طرح بگڑ جائے گی، لہٰذا میں نے انتہائی شاطرانہ چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ میں بس اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح شاہ میر اپنی ڈیوٹی پر چلا جائے تو میں پھر اپنے منصوبے پر عمل کروں۔ میں اس دن کا شدت سے انتظار کرنے لگا جب شاہ میر کی آخری چھٹی رہ گئی تھی اور اگلی صبح وہ اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے سینے پر آیا وزن ہٹ گیا ہو۔ جانے کیوں؟ وہ جتنے دن گھر میں رہا اسے دیکھ دیکھ کر میرے اندر کی چڑچڑاہٹ عروج پر جانے لگی تھی۔ اب اس کے جانے کے بعد میری طبیعت ایک دم سے حشاش بشاش ہو گئی۔ میں نے اپنے اور اماں کے لیے بہترین ناشتہ بنایا اور پھر میں ناشتے کی ٹرے لے کر اماں کے کمرے میں آ گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اماں کی تسبیح والا ہاتھ ایک دم سے رک گیا اور وہ انتہائی پریشان ہو کر بولی، تم ابھی تک دکان پر نہیں گئے؟ کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ تو میں نے مسکراتے ہوئے ناشتے کی ٹرے ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ بالکل خیریت ہے، آپ ناشتہ کریں، میں اپنے لیے خود ناشتہ بنا لیتی، تم جا کر دکان کھولو، آج تو تم بہت لیٹ ہو گئے ہو۔ تو میں نے آہستہ سے کہا کہ میں ذرا آج لیٹ ہی دکان پر جاؤں گا۔ تو اماں فکر مندی سے میری طرف دیکھ کر بولی، کیوں، دکان کا سامان ختم ہو گیا ہے کیا؟ آج مارکیٹ جاؤ گے؟ تو میں نے کہا نہیں، سامان ابھی ہے، اگلے اتوار کو لاؤں گا، لیکن اماں آپ نے آج ایک بہت ضروری کام کرنا ہے۔ تو میری بات سن کر اماں کا ہاتھ چائے کے کپ کے قریب آ کر رک گیا اور وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تو میں نے چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اماں آپ کو آج ہر صورت خالہ کے گھر جانا ہے، میری اور زرمینہ کے رشتے کے حوالے سے بات پکی کرنی ہے۔ تو اماں میری بات سن کر ایک دم مطمئن ہو کر بولی، بالکل، میں نے آج کل میں جانا تھا، بس کچھ طبیعت ہی ٹھیک نہ رہی، اس لیے یہ معاملہ لٹک سا گیا۔ تو میں نے جلد بازی سے کہا، اب تو آپ کی طبیعت کافی بہتر ہے، بس اب آپ جلدی سے آج خالہ کے گھر جائیں اور ہماری بات پکی کر دیں۔ تو میرے اتاولے پن پر اماں مسکرا دی اور ایک دم سے بولی، ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں آج ہی اپنی بہن کے گھر جاتی ہوں، تم بس کچھ مٹھائی لے آؤ۔ تو میں نے فوراً ہی ناشتہ ختم کرنے کے بعد مارکیٹ کا رخ کیا اور وہاں سے مٹھائی لے کر فوراً گھر پہنچا۔ تو اماں میرے انتظار میں تیار کھڑی تھیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے مٹھائی لی اور خالہ کے گھر چلی گئی۔ میں بےتابی سے ٹہلنے لگا کہ خدا جانے کیا ہوگا۔ زرمینہ خالہ کی اکلوتی بیٹی تھی، خالہ یقیناً اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کریں گی۔ اگر زرمینہ نے شاہ میر کے حوالے سے خالہ سے کوئی بات کی ہوئی تو وہ کبھی بھی میرا رشتہ قبول نہیں کریں گی، لیکن میں اتنا تو جانتا تھا کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں اتنی بولڈ نہیں ہیں کہ اپنی پسندیدگی کا اظہار وہ اپنے گھر میں کسی سے کر سکیں۔ ہاں البتہ اگر شاہ میر اماں سے زرمینہ کے حوالے سے کوئی بات کرتا تو اماں کبھی بھی زرمینہ کا ہاتھ میرے لیے مانگنے نہ جاتے۔ اس سے پہلے کہ شاہ میر زرمینہ کے معاملے میں کودتا، میں اماں کو اپنے رشتے کے لیے زرمینہ کے گھر بھیج چکا تھا، اور اسے میری خوش قسمتی ہی کہہ لیں کہ خالہ نے میرا رشتہ قبول کر لیا اور میرے نام کی انگوٹھی زرمینہ کی انگلی میں پہنا دی گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زرمینہ میری ہو چکی ہے۔ اماں نے فون پر جب شاہ میر کو میری اور زرمینہ سے بات پکی ہونے کے بارے میں بتایا تو کافی دیر تک شاہ میر کے منہ سے کچھ لفظ ہی نہ نکل پایا۔ میں اماں کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور سپیکر آن کر رکھا تھا۔ شاہ میر نے فوراً ہی فون بند کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے اماں کو صاف صاف بتا دیا کہ شادی میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی، خالہ کو بتا دیں کہ جہیز کی فکر نہ کریں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس 1 ماہ کے اندر اندر میری اور زرمینہ کی شادی طے کر دیں۔
اماں نے میری اس بات کی تائید کی کیونکہ وہ خود بھی اب بیمار رہنے لگی تھیں، اس لیے وہ بھی چاہتی تھیں کہ زرمینہ جلد از جلد اس گھر کی دلہن بن کر آ جائے۔ خالہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس لیے میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ لیکن اماں کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو شاہ میر نے میری شادی کا سن کر کسی خوشی کا اظہار کیا تھا اور نہ ہی وہ آ رہا تھا۔ بھلا بھائی کے بغیر شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اماں بار بار یہی بات دہرا رہی تھی، جبکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں دل سے چاہتا تھا کہ شاہ میر میری شادی میں نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ میں چپکے اس کے نہ آنے کی دعائیں مانگتا رہا۔ پھر میری شادی انتہائی سادگی کے ساتھ زرمینہ کے ساتھ ہو گئی، لیکن میں نے اپنے کمرے کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا اور بہت ہی ارمان لے کر میں کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ زرمینہ جسے میں جانتا تھا، جس کی سرخ و سفید رنگت تھی، لیکن اب جو زرمینہ وہاں مسہری پر بیٹھی تھی وہ ایک کمزور زرد رنگت بغیر میک اپ کے عجیب اجڑی سی تھی۔ اس نے لال جوڑا تو پہن رکھا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے پہلے دن کی دلہن نہ ہو بلکہ کوئی بیوہ ہو۔ اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے اس پر شدید غصہ بھی آیا کہ کس قسم کی لڑکی ہے جس نے اپنی شادی کے موقع پر عجیب سوگوار چہرہ بنا رکھا ہے۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل چاہا کہ اسے دو چار سنا دوں، لیکن پھر میں نے خود پر قابو رکھا اور جو ہی اس کے قریب گیا تو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ تو میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ اسے کیا ہو گیا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا۔ کہیں اس نے کوئی زہر تو نہیں کھا لیا؟ میں نے گھبرا کر سوچا اور پھر فوراً اسے اٹھا کر باہر صحن میں لے آیا۔ اس شور شرابے میں اماں بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں اور زرمینہ کو میرے بازوؤں میں جھولتا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی کہ اسے کیا ہو گیا۔ تو میں نے بے چارگی سے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں اسے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، آپ اندر سے دروازہ اچھی طرح سے بند کر لینا۔ اور پھر میں زرمینہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ اس کا بی پی بہت لو تھا اور دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، لیکن بر وقت ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اس کی حالت سنبھلنے لگی تھی اور میں رات کے تقریباً 3 بجے اسے لے کر گھر پہنچا۔ وہ کمرے میں نہیں جانا چاہ رہی تھی تو میں نے اسے اماں کے کمرے میں بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ آج کی رات ایسے گزرے گی یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ اگلی صبح ناشتہ بناتے ہوئے میں نے اماں سے آہستہ سے کہا کہ یہ زرمینہ کو کیا ہوا ہے؟ اس کی رنگت کیوں اڑی اڑی ہے اور یہ اس قدر کمزور بھی ہو گئی ہے؟ کہیں یہ بیمار تو نہیں؟ تو اماں میری طرف دیکھ کر حیرت سے بولی، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی، اچھی بھلی تھی، جب سے شادی کی تاریخ طے ہوئی ہے یہ لڑکی تو موم بتی کی طرح گھل گئی ہے۔ شاید اپنی ماں کے تنہا رہ جانے کے خیال سے سوچ سوچ کر ایسی ہو گئی ہو۔ اماں نے سوچ کا ایک نیا زاویہ مجھے دیا تو میں بھی اس پہلو پر سوچنے لگا۔ 2-4 دن تک اس کے قریب جانے سے میں نے گریز کیا، لیکن پھر جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اب تو اماں کو بھی ایسے لگنے لگا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہے، مگر میں جانتا تھا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بس شاہ میر کی محبت میں اور اس کی جدائی میں ایسی ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ وہ مجھے دل سے قبول ہی نہیں کر پا رہی، اس لیے مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد میں نے ایک دن بھی سکون سے نہیں گزارا، نہ ہی شادی شدہ زندگی میں مجھے ایک پل بھی خوشی کا میسر آیا۔ اسی وجہ سے مجھے شاہ میر سے سخت نفرت ہونے لگی کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ زرمینہ کی زندگی میں نہ آیا ہوتا تو آج زرمینہ میرے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی۔ اماں بھی میری وجہ سے بے حد پریشان تھی اور اسی وجہ سے وہ خالہ سے بھی الجھ پڑی۔ وہ بار بار خالہ سے پوچھتی تھی کہ زرمینہ کو کیا ہوا ہے، یہ شادی سے پہلے تو ٹھیک ہی تھی۔ تو خالہ امی سے لڑنے لگتی کہ میری بیٹی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب سے یہ بیاہ کر تمہارے گھر گئی ہے تب سے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، ورنہ شادی سے پہلے تو یہ کبھی بھی بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ دونوں بہنیں ہماری وجہ سے
کئی بار شدید لڑائی کر چکی تھی، لہٰذا میں نے ایک دن زرمینہ کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے دل کا راز جاننے کی کوشش کی اور اس سے صاف صاف پوچھا کہ کیا وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ تو زرمینہ نے ایک دم گھبرا کر انکار کر ڈالا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا جواب سن کر مجھے بالکل بھی حیرت نہ ہوئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھ سے شادی کے بعد کبھی بھی شاہ میر سے اپنی محبت کا اظہار وہ میرے سامنے نہیں کر پائے گی، لیکن مجھے پکا یقین تھا کہ وہ شاہ میر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، بس مجھے اس کا ثبوت چاہیے تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی شاہ میر ایک دن بھی واپس نہیں لوٹا تھا۔ اماں اس کی یاد میں تڑپتی رہتی، کئی بار اسے واسطے دے کر گھر آنے کا کہا، اور ایک دن شاہ میر آ گیا تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کافی بدل چکا تھا، زرمینہ کی طرح اس کے چہرے کا بھی رنگ اڑ گیا تھا اور وہ کافی کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ جانے کیوں اس کی شکل دیکھ کر مجھے شدید الجھن ہونے لگی، اور پھر میں نے شاہ میر سے بدلہ لینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے بازار سے زہر خریدا اور شربت کے گلاس میں زہر ملا کر زرمینہ کے ہاتھ میں دیا اور اسے کہا کہ جاؤ یہ شاہ میر کو دے آؤ، اور پھر اس سے کہا کہ میں بازار جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے یہ بات کی تھی تاکہ وہ میری طرف سے بے فکر ہو کر کھل کر شاہ میر سے ملے، کیونکہ میری موجودگی میں وہ شاہ میر کے سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جب ان دونوں کو تنہائی ملے گی تو یہ ایک دوسرے سے محبت کا اقرار کرتے ہوئے مجھے ٹھکانے لگانے کا تو سوچیں گے ہی۔ اس لیے زرمینہ کا شاہ میر کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی میں ان کی نظروں میں آئے بغیر چپکے سے شاہ میر کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ جو ہی اپنی محبت کا اقرار کریں گے تو میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا، لیکن میرے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی جب وہاں زرمینہ نے شربت کا گلاس شاہ میر کو دینے کے بجائے خود پی لیا۔ ایک دم زرمینہ کی حالت بگڑی اور اسے الٹیاں لگ گئیں۔ میں اسے فوراً ہاسپٹل لے کر پہنچا۔ ڈاکٹرز نے اس کا معدہ واش کر دیا اور اب اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ کچھ دن ہاسپٹل رہنے کے بعد زرمینہ کو گھر لے آیا۔ وہ چپ چپ سی تھی اور میں بھی اب شرمندہ سا ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی ضد میں آ کر دو محبت کرنے والوں کے دل اجاڑ کر رکھ دیے تھے۔ شاہ میر کچھ دن رہنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا، لیکن پھر وہ ایسا گیا کہ کبھی لوٹ کر ہی نہ آیا۔ آرمی کی طرف سے وہ ایک مشن پر گیا تھا جہاں سے وہ لاپتہ ہو گیا۔ اماں اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر فوت ہو گئی، جبکہ زرمینہ چلتی پھرتی زندہ لاش بن گئی۔ لیکن حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے میری بیوی بننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں جانتا تھا کہ اسے زبردستی پانے کے لیے میں نے جو بھی چال چلی تھی اس میں نے اس کا فقط جسم تو حاصل کر لیا تھا، لیکن میں ساری زندگی چاہ کر بھی اس کی محبت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اب یہی میری سزا ہے کہ میں ساری زندگی اس کی محبت کے لیے ترستا رہوں۔ وہ اب پہلے کی طرح بے ہوش تو نہیں ہوتی، مجھے ازدواجی تعلق بھی قائم کرنے دیتی ہے، لیکن مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ لیکن اب بھی میں جب تک زندہ ہوں بس ایک ہی کوشش کرتا رہوں گا کہ اسے میری ذات سے مزید کوئی دکھ اور تکلیف نہ پہنچے۔ میں کبھی کبھی اپنے دل کی بے سکونی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے معافی مانگتا ہوں تو وہ ہمیشہ مسکرا کر میرے پاس سے اٹھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے مجھ جیسے انا پرست کو معافی کا ملنا اتنی آسان بات تو نہیں ہے نا، لیکن آپ سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ میرے دل کے سکون کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔